اگر عیب دار جانور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی. اگر قربانی کرنے والا عیب دار ہو اور اس کے اندر شریک باتیں کافی ساری پائی جاتی ہوں تو وہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ جیسے یہ سوال ہے، جواب آپ لوگوں کے سبھی کے پاس ہے، جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں. اگر ایک عیب دار جانور اللہ قبول نہیں کرتا، لاکھوں شریک باتیں اندر رکھنے والا بندہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا مولا میں تیری رحمت کا حقدار ہوں؟ کس منہ سے کہے گا یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا حقدار ہوں؟ یہاں پر میں ایک بات کرتا جاؤں جو لگا لیں کہ میری ایک آج کی تقریر کا نچوڑ ہوگا. قربانی کے جانور میں عیب ہو تو قربانی ہماری جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور میں عیب ہو، کوئی نقص ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کرنے والوں میں لاکھوں عیب ہوں، قربانی کرنے والوں میں لاکھوں نقص ہوں، قربانی کرنے والوں میں لاکھوں شرعی بیماریاں ہوں، قربانی کرنے والوں میں لاکھوں شرعی عیوب پائے جائیں اور وہ پھر بھی پھولا نہ سمائے اور یہ کہے کہ میں تو بڑا ڈاڈا بندہ جی، میں بڑا تگڑا بندہ، میں بڑا بادشاہ آدمی ہوں، پھر بھی شریعت اس کے اوپر پردہ ڈال کے رکھے، تو یہ اپنی ٹھاٹھ باٹھ مت سمجھیے گا، اپنی واہ واہ مت سمجھیے گا، اپنا لگا لیں کہ یہ عہدہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے اندر اتنا کچھ ہے پھر بھی ہماری واہ واہ ہے. یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ کریم آقا کا ہے. ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال کر بھی ہمیں نیکوں میں ڈال رکھا ہے، نیکوں کی صفوں میں شمار کیا ہوا ہے. اگر یہی جس طرح قربانی کے جانور میں عیب ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ یہ جانور عیب والا قربان نہیں ہو سکتا، یہ بھی عیب والا قربان نہیں ہو سکتا، اگر ہمارے عیبوں کو بھی واضح کیا جاتا نا قسم بخدا ایک نمازی میں سے نماز پڑھوا سے آندھا سارے عیب والے باہر کھڑے ہوتے، سارے عیب والے باہر کھڑے ہوتے. یہ تو حقیقت بات ہے، کرم ہے اللہ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ بددعا کا صدقہ ہے. پہلی امتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، رات کو گناہ کیا دروازے پہ لکھ دیا کہ اس نے یہ رات چبڑ ماری ہے. بستی نے پورا گناہ کیا تو پوری بستی کو الٹ دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. امت میں ایک مجرم کھڑا ہوا تو ساروں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. شاید ان کے اندر وہ جو گناہ پائے جا رہے تھے سارے کے سارے آج ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے گئے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ پیٹرول کا مہنگا ہو جانا، یہ خرد و روز کی چیزیں جو ہیں ان کا مہنگا ہو جانا، یہ عذاب نہیں ہے. عذاب تب ہوتا جب ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جاتا، یہ عذاب ہوتا ہے، یہ عذاب ہوتا ہے. حقیقت میں ہمارے عیبوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں تو یہ لگا لیں کہ عذاب نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عیب دار جانور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی. اگر قربانی کرنے والا عیب دار ہو اور اس کے اندر شریک باتیں کافی ساری پائی جاتی ہوں تو وہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ جیسے یہ سوال ہے، جواب آپ لوگوں کے سبھی کے پاس ہے، جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں. اگر ایک عیب دار جانور اللہ قبول نہیں کرتا، لاکھوں شریک باتیں اندر رکھنے والا بندہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا مولا میں تیری رحمت کا حقدار ہوں؟ کس منہ سے کہے گا یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا حقدار ہوں؟ اس شفاعت کا حقدار بننے کے لیے رسول اللہ کا ہونا پڑے گا، اس رحمت کا مستحق بننے کے لیے رب کا ہونا پڑے گا. جب ہم حقیقی طور پہ رب کے ہو جائیں گے، رب کے رسول کے ہو جائیں گے، رب کی رحمت بھی مل جائے گی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی مل جائے گی.